ٹو بی ویری آنیسٹ ایموشنل تو بہت زیادہ تھا، لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول دیم. آپ نے اپنے ایموشنز اور فیلنگز اپنے کنٹرول میں رکھنی ہوتی ہیں. تو اس سے بڑی اور خوشی نہیں ہو سکتی. شاید میرا جب ٹیسٹ ٹیم میں پہلی دفعہ نام آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ میرے 1 رنز ہو یا 10 رنز ہو، وہ میری پرفارمنس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو، اور اس چیز کا الحمدللہ کہ آج ہوا ہے، تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہوں. آپ شروع میں آئے تو میجر اسٹارک نے آپ کو باؤنسرز کیے تھے اور تھوڑا سا اسٹائل طرح سے ہنسے تھے، آپ نے اسمائل دی تھی، لیکن اندر میں تو غصہ ہوگا آپ کو کہ ذرا نبڑنے دو. نہیں، مجھے تھا، کیونکہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا 7-8 آتا ہے تو وہ باؤنسر سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس دفعہ میں نے جو باہر میں نے اشارہ کیا تھا وہ میں بتا کے گیا تھا کہ میں نے کہا جو مرضی کر لیں، آج جدھر بھی بال لگے گی میں جاؤں گا، باؤنسر کھیلوں گا آج. عامر، انگلینڈ کے خلاف آپ کا ڈیبیو ہوا T20 کا، وہاں پہ 14 رن آپ نے ڈیفینڈ کر کے میچ وننگ پرفارمنس. پھر PSL میں آپ کا ڈیبیو ہوا، وہاں پہ آپ کی مین آف دی میچ کی پرفارمنس. پھر ٹیسٹ کا آپ کا ڈیبیو ہوا، آپ کی 7 وکٹیں. پھر آج کی اننگز، تو کیا کہیں گے اس بات سب کے بارے میں؟ دیکھیں، میرا ہمیشہ سے ہارڈ ورک پہ بلیو رہا ہے، ہمیشہ سے. اور میں کبھی بھی ایکسکیوزز کے لیے نہیں جاتا، چاہے ٹیم میں ہوں یا نہ ہوں. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس سے جو ہے اپنے جتنے بھی آپ کے کرٹکس ہیں یا جو بھی ہیں ان کو آپ خاموش کرا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بیسٹ وے ہے ان کو چپ کرانے کا. اور جہاں تک بات پرفارمنسز کی ہے، ٹیسٹ ڈیبیو، T20 ڈیبیو PSL کا، تو اللہ کا شکر ہے، جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور آپ نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے تو آپ پریٹی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی. جب آپ کو وہ اسٹیج پرووائڈ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کا وہ پریشر نہیں ہوتا. آپ نے ہارڈ ورک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ آج بھی نیٹس میں لنچ میں ہم نے دیکھا آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ بیٹنگ پریکٹس کی. پھر 50 کے بعد اسپیشلی جو آپ کی سیلیبریشن تھی وہ بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا. حفیظ بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں 5 منٹ بھی مجھے ملے تو میں حفیظ بھائی سے بات کرتا ہوں، حفیظ بھائی میں تھوڑی بیٹنگ کر لوں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کر لو. تو ہمیشہ وہ مطلب وہ پھر انہوں نے مثال بھی دی تھی ایک. تو خیر میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ پیس کھیلوں، مطلب پیس سے تھوڑا ہو رہا تھا مجھے، تو وہ چیز کو میں مینٹلی اپنے اوپر وہ سوار کرنا نہیں چاہ رہا تھا. تو وہ آج میں نے 18 یارڈس کی پچ کے اوپر میں نے پریکٹس کی تھی، جس سے میرے خیال میں مجھے کافی ایج ملا تھا. اور وہ جو سیلیبریشن تھی، وہ سیلیبریشن میری اپنے بیٹنگ اسسٹنٹ کوچ جو ہمارے شاہد بھائی ہیں، کیونکہ ابھی میری بیٹنگ آئی نہیں تھی تو میں ان سے تقریباً کوئی 45 منٹ بیٹھ کے بات کر رہا تھا. تو میں ان سے کچھ پرسنل چیزیں وہ شیئر کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں اسٹرگل کر رہا تھا بیٹنگ میں. تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ ہمیشہ سے مجھے گائیڈ کرتے ہیں جب بھی مجھے ملتے ہیں، جب بھی ہماری بیٹنگ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے وہ گائیڈ کرتے ہیں. تو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو 45 منٹ تھے نا، میرے خیال میں وہ مجھے اس چیز سے باہر لے آئے کہ جس چیز میں پھنسا ہوا تھا. تو وہ ان کے لیے اشارہ تھا اس وجہ سے. عامر، ہمارے ٹاپ آرڈر اسپیشلی میں اب آپ نے کیونکہ ٹیکل کیا آسٹریلینس کو. جی بالکل. اسٹارٹ میں بال، کیونکہ نیا بال اوبیسلی سیم راؤنڈ بھی ہو رہا ہے، سوئنگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں میں کہوں گا سائم کو بہت اچھا بال پڑ گیا تھا، اور عبداللہ سے نہیں ہو سکا. ہارڈ لک اس کے لیے. اب وہ دوسرا یہ ہے کہ بابر بھائی بہت اچھا کھیل رہے تھے، اور میرے خیال میں آج بھی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ان لکی رہے. شاید امپائرز کال ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہو سکی. تو جس طرح آج وہ کمپیکٹ کھیل رہے تھے تو ہمیں تھا کہ انشاءاللہ آج وہ مطلب سکور تو وہ کر رہے ہیں 30 40 35 تو وہ کر رہے ہیں، بس یہ نہیں ہے کہ وہ کر بھی نہیں رہے. لیکن بعد میں پچ کا بیہیویئر ڈیفینیٹلی چینج ہوتا ہے، پہلے آور میں دوسرے آور میں چینج ہو جاتا ہے. ہر دفعہ دھوپ پڑتی رہتی تو اس سے تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، تو بال جو ہے وہ بیٹ پہ آنا بہت اچھا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی ایز کمپیئر ٹو فرسٹ آور بیفور لنچ، میرے خیال میں ابھی جو تھا پچ اس کا بیہیویئر یہ تھا کہ وہ کافی سلو ہو گیا ہوتا. 20 اوور کی تقریباً پارٹنرشپ کرنے کے بعد بھی آپ آؤٹ ہونے کے بعد حمزہ سے بات کر رہے تھے جب آپ کا کیچ ہوا، تو آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اس وقت؟ کتنی آپ کے گرفت کے اندر بیٹنگ آ چکی تھی کہ آپ شاید پورا دن کھیلنا چاہ رہے تھے؟ کیا بات ہوئی؟ نہیں، میری میر حمزہ سے جو بات ہو رہی تھی وہ ان سے یہی ہو رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو صرف 1 سے 2 بال دوں. جب وہ مجھے لگے گا کہ ہاں وہ کانفیڈنٹ ہیں، اب 3 بال روک سکتے ہیں، 4 روک سکتے ہیں، تو پھر میں ان کو اس حساب سے کرتا. اب ہمارا یہ جو تھا ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہم جتنے رنز مطلب جتنے رنز ایڈ کر سکتے ہیں ٹیم ٹوٹل کے لیے، تاکہ وہ ہماری ٹیم کو فائدہ ہو. اور میرے خیال میں میرو بھائی کے لیے کافی خوش ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا وہاں پہ. اور میرا یہی تھا کہ میں نے بالر چوز کیا ہوا تھا کہ میں اس کے اگینسٹ جاؤں گا، چاہے یہ آگے کرے گا یا پیچھے کرے گا، لیکن ہم نے رنس کے لیے جانا ہے. تو ہمارا یہی تھا کہ، اور دوسرا پیچھے ہم ٹائم بھی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ٹائم کتنا رہتا ہے. تو مائنڈ میں ایک تھا کہ وہ کیونکہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا ایج ہوا تو مجھے تھا کہ یار میں نے غلط کر دی، ان کو اسٹرائک دے دی ہے. لیکن یہ چیزیں تو پھر ہوتی ہیں، آپ نے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے الحمدللہ اتنا بہتر کیا. تھوڑا آسان ہو گیا تھا آخر میں ٹیکل کرنا بالنگ کو؟ کافی بہتر ہو گیا تھا. وہ تب بھی بہت زیادہ گئے تھے لیکن کافی ایزی ہو گیا تھا. ہمیں جو جیسے آپ نے کرکٹ کھیلا ہے سیریز میں تو وہ جوش کے بارے میں آپ بتا سکتے ہو کہاں سے آتا ہے یہ
जो भी करते हैं आप, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, तो इसके बारे में देखें, क्रिकेट मेरा पैशन है, और जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो आप उसे इंजॉय करते हैं, आप उसे स्ट्रेस नहीं करते, आप उससे उसका हर मोमेंट जो है ना, वो मोमेंट में रहना चाहते हैं कि हाँ, मैं चाहे बॉलिंग कर रहा हूँ या बैटिंग कर रहा हूँ, कि आई वांट टू लिव इन दैट मोमेंट। तो क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल से आया हूँ, मैं मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे फ़ौरन से मिल गई है, और मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो अभी एवरीथिंग, एवरी स्टेज मीन्स अ लॉट फॉर मी, इट मीन वर्ल्ड टू मी। जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, मेरी 100% ये कोशिश होती है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल माइलस्टोन था वो पाकिस्तान टीम तक पहुंचना था। उसके बाद आपके पर्सनल माइलस्टोन्स हैं वो साइड पे हो जाते हैं। अब जो मेरा माइलस्टोन है, वो जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान के लिए, मेरा मेन माइलस्टोन ये होगा कि जितने भी मेरा फोकस है, जो भी परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए। ओके, थैंक यू।